بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 92 93 92 93۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبات مؤمنات واديات مسلمات الى اخته الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبات مؤمنات وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فاديات مسلمات الى اهله وتحرير رقبات مؤمنات فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ترجمہ: اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دے۔ پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری لیکن وہ مقتول خود مومن ہو تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ تو قاتل خون بہا دے دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام۔ تو جو شخص غلام نہ پا سکے تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار۔ اس گناہ کی توبہ اللہ کی طرف سے یہی مقرر ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔ اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب عظیم۔ تفسیر: وما کانا لمؤمن، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں کا خون کسی کے لیے حلال نہیں مگر 3 صورتوں میں۔ نمبر 1، اگر کسی نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، شادی شدہ زانی کو۔ نمبر 3، اپنے دین سے مرتد ہونے والے اور سواد اعظم سے جدا ہونے والے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ان 3 صورتوں میں عوام کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے، بلکہ یہ سلطان وقت اور اس کے نائب کی ذمہ داری ہے۔ الا خطأً، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے، اور اس قسم کا استثناء کلام عرب میں بہت پایا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ امام مجاہد اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عیاش بن ابی ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو ابو جہل کا ماں کی طرف سے بھائی تھا جس کا نام اسما بنت مخرمہ تھا۔ انہوں نے ایک مشرک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کو اسلام لانے پر سزا دے رہا تھا، اور وہ شخص حارث بن یزید غامدی تھا۔ عیاش ابن ابی ربیعہ نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ جب اسے موقع ملے گا وہ اس سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن قدرت خدا کی وہ مسلمان کو سزا دینے والا شخص خود مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ لیکن حضرت عیاش کو اس بات کا علم نہ ہو سکا اور فتح مکہ کے دن اس پر حملہ کر کے اس گمان میں قتل کر دیا کہ وہ اپنے قدیم دین پر قائم ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو درداء کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے ایک مشرک کو قتل کرنے کے لیے تلوار بلند کی تو اس نے تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس اثنا میں تلوار اپنا کام دکھا چکی تھی۔ جب اس واقعہ کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو حضرت ابو درداء نے عرض کی کہ اس شخص نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں ابو درداء کی جگہ کسی اور صحابی کا ذکر ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأً، اگر کوئی انسان کسی کو خطأً قتل کر دے تو اس پر 2 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ کفارہ، کیونکہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، گو خطأً کیا ہے، اور کفارے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان غلام آزاد کرے۔ کافر غلام کا آزاد کرنا کافی نہیں ہوگا۔ حضرات ابن عباس، امام شعبی، ابراہیم نخعی اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو آزاد کرنا کافی نہیں ہے۔
ہاں اگر اتنا بڑا ہو کہ اسلام اور ایمان کے مفہوم کو سمجھتا ہو تو پھر جائز ہے، اور ابن جریر کا مختار قول یہ ہے کہ اگر اس غلام لڑکے کے والدین مسلمان ہوں تو اس کا آزاد کرنا صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک غلام کا مسلمان ہونا ضروری ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ایک انصاری صحابی ایک سیاہ فام لونڈی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر آپ کے خیال میں یہ مومنہ ہو تو میں اسے آزاد کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اگرچہ اس میں صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اور صحابی کا نام مذکور نہ ہونا اس کی صحت کے منافی نہیں۔ اس حدیث کو امام مالک، شافعی، مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور معاویہ بن حکم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جب وہ صحابی لونڈی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمان میں۔ فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ نمبر 2، دیت خود بھا اور اس کا تعلق قاتل اور مقتول کے اہل خانہ کے ساتھ ہے، اور یہ دیت ان کو مقتول کے بدلے میں دی جاتی ہے، اور قتل خطا کی دیت 5 قسم کے 100 اونٹوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کی دیت میں فیصلہ فرمایا کہ 20 اونٹنیاں جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہوں، اور اسی عمر کے 20 اونٹ، اور 20 اونٹنیاں جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہوں، اور 20 اونٹنیاں جو چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہوں، اور 20 اونٹنیاں جو 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہوں، مقتول کے ورثاء کو دی جائیں۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود پر موقوف ہے، جیسا کہ حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 قسم کے اونٹ واجب ہیں۔ یہ دیت قاتل کے رشتہ داروں پر واجب ہے، اس کے اپنے مال میں واجب نہیں ہوتی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کی دیت کا یہی فیصلہ کیا کہ قاتل کے رشتہ دار ادا کریں گے۔ امام شافعی نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنو حذیل کی 2 عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ان میں ایک نے دوسری کو پتھر مارا جس کی وجہ سے وہ عورت بھی فوت ہو گئی اور اس کا بچہ بھی۔ جب یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے بچے کی دیت غلام یا لونڈی کا 20واں حصہ ہے، اور اس عورت کی دیت قتل کرنے والی عورت کے وارثوں پر ہوگی۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وجوب دیت میں عمد خطا محض کے حکم میں ہے، لیکن چونکہ اس میں عمد کا شبہ پایا جاتا ہے اس لیے اس میں 3 قسم کے 100 اونٹ واجب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بنو خزیمہ کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بنو خزیمہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ بجائے اس کے کہ کہتے اسلمنا ہم مسلمان ہوئے، نادانی میں سبانا ہم بے دین ہوئے، یہ سن کر حضرت خالد نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے دونوں دستے مبارک بلند کیے اور عرض کی اے باری تعالیٰ میں خالد کے فعل سے تیری بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ ان کے مقتولوں کی دیت ادا کریں، جو ان کا نقصان ہوا ہے اسے بھی پورا کریں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر یا اس کے نائب کی خطا کا بوجھ بیت المال پر ہوگا، الا ان یصدقوا، یعنی یہ دیت مقتول کے اہل خانہ کو دے دی جائے گی، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو پھر دیت واجب نہیں ہوگی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مقتول مسلمان ہو اور اس کے ورثہ کافر اور حربی ہوں تو قتل پر دیت واجب نہیں ہوگی، اس صورت میں قاتل پر صرف ایک غلام کو آزاد کرنا واجب ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر مقتول کے ورثہ ذمی ہوں یا وہ لوگ ہوں جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو تو ان کو ان کے مقتول کی دیت دی جائے گی، پھر اگر مقتول مومن تھا تو دیت کامل دی جائے گی، اور اگر کافر تھا تو بعض ائمہ کے نزدیک پھر بھی دیت مکمل ادا کی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ کافر ہونے کی صورت میں مقتول کی دیت نصف ہوگی، اور بعض کا قول ہے کہ تہائی، اور اس صورت میں قاتل پر مسلمان غلام آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یعنی جو شخص غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا
وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر کسی نے بغیر کسی عذر شرعی یعنی بیماری، حیض و نفاس وغیرہ کے روزہ چھوڑا تو اسے پھر نئے سرے سے 2 ماہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ سفر کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ شرعی عذر ہے اور بعض نے اس کو عذر شمار نہیں کیا۔ توبۃ من اللہ، یعنی اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو 2 مہینے روزے رکھنا ہی خطا قتل کرنے والے کی توبہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا اس پر کفارہ زہار کی طرح 60 مساکین کو کھانا کھلانا واجب ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ ہاں، جیسا کہ کفارہ زہار میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، چونکہ یہ خوف دلانے، ڈرانے اور کسی نفس کو بیجا قتل کرنے سے محتاط کرنے کا مقام ہے، اس لیے یہاں کھانا کھلانے کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ سہولت اور وسعت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، کھانا نہیں کھلایا جائے گا کیونکہ اگر یہ واجب ہوتا تو اس کو یہاں بیان کر دیا جاتا اور اس کو بوقت حاجت مؤخر نہ کیا جاتا۔ قتل خطا کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کا حکم بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اس گناہ عظیم کے مرتکب کے لیے انتہائی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے، اور اس گناہ کا ذکر قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر شرک کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ترجمہ، اور نہیں پوچھتے اللہ کے سوا کسی اور خدا کو، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ انعام۔ ترجمہ، آپ فرمائیے، آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، وہ یہ کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی حرمت میں بہت سی احادیث اور آیات وارد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں اور نیک عمل میں سرگرم رہتا ہے جب تک کسی مومن کو ناحق قتل نہ کرے، اور جب اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کو قوت عمل میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کے قتل سے آسان ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل نار جہنم میں پھینک دے۔ فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل پر آنت کی اگرچہ اشارہ و کنایا سے کام لیا ہو تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ حضرت ابن عباس کا تو یہ خیال تھا کہ جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کر دے تو اس کی توبہ مقبول نہیں۔ حضرت ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جب اہل کوفہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ آخری آیت ہے جس کو کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ اسے مسلم، نسائی اور ابو داؤد وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ اہل شرک کے لیے ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جو شخص اسلام اور احکام اسلام سے بخوبی واقف ہو اور پھر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، اس کی توبہ مقبول نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ جو کسی مومن کو عمدن قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اس نے عرض کی، اگر وہ شخص توبہ کر لے اور اعمال صالح پر کاربند ہو کر ہدایت یافتہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں اس پر روئے، اسے توبہ اور ہدایت کہاں نصیب ہوتی ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی ماں اس کو روئے
قیامت کے روز مقتول اس قاتل کا دایاں یا بایاں ہاتھ تھامے عرش رحمان کے سامنے حاضر ہوگا، اس کا خون بہ رہا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اس کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا، اور آپ کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت ابن عباس کے علاوہ حضرات زید بن ثابت، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، نیز ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عبید بن عمیر، حسن بصری، قتادہ اور ضحاک کا بھی یہی مذہب ہے کہ قتل عمد کرنے والے کی توبہ مقبول نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول قیامت کے دن قاتل کو پکڑ کر لائے گا اور عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے۔ قاتل کہے گا کہ میں نے اسے تیری عزت کے لیے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کا قتل میرے لیے ہے، اور ایک دوسرا شخص اپنے قاتل کو پکڑ کر حاضر کرے گا اور عرض کرے گا، اے پروردگار، اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تو وہ قاتل کہے گا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ فلاں کی عزت بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کی عزت اس کو کوئی نفع نہیں دے گی، اور یہ اس کے گناہ کا ذمہ دار ہوگا، اور اسے نار جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے مگر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرے، یا وہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ اس حدیث کو حضرت ابو درداء نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، لیکن یہ حدیث منکر ہے اور اس کی سند قابل اعتماد نہیں۔ حضرت حمید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرے پاس میرے دوست بھی تھے۔ فرمایا، تم دونوں نوجوان ہو اور مجھ سے زیادہ حدیث کو یاد رکھ سکتے ہو، آؤ حدیث سننے کے لیے بشر بن عاصم کے پاس چلتے ہیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہیں فرمایا کہ ان کو حدیث سناؤ۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، انہوں نے ایک قبیلے پر حملہ کر دیا، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی بھاگا جا رہا تھا کہ ایک لشکری اپنی تلوار لہراتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس بھاگنے والے شخص نے کہا، میں مسلمان ہوں، لیکن لشکری نے اس کی بات پر غور نہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ جب قاتل کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے دوران خطبہ ہی عرض کی کہ اس نے قتل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا، تو آپ نے اس کی طرف سے چہرہ انور کو پھیر لیا اور خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ اس نے دوسری بار یہی عرض کی، آپ نے پھر آراز فرمایا اور خطبہ جاری رکھا۔ اس سے صبر نہ ہو سکا، اس نے پھر تیسری بار عرض کی، قسم بخدا اس نے قتل کے ڈر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے ناراضگی کے آثار عیاں تھے، اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قتل کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ مذہب مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ کے عدم قبولیت کا ہے، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور جمہور سلف و خلف علماء کا بھی یہی مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور خشوع خضوع کا اظہار کرتے ہوئے نیک اور صالح اعمال پر کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور مقتول کو اپنی جناب سے عوض دے کر اسے راضی کر لے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ سے لے کر إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سورہ فرقان۔ ترجمہ، مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو وہ یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، جیسے رجوع کا حق ہے۔ یہ خبر ہے اور خبر میں نسخ میں احتمال نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کو مشرکین کے ساتھ خاص کرنا اور اس آیت کریمہ کو مومنین کے ساتھ خاص کرنا خلاف ظاہر ہے اور کسی دلیل کا محتاج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ترجمہ، آپ فرمائیے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حکم عام ہونے کی وجہ سے تمام گناہوں کو شامل ہے، خواہ اس کا تعلق کفر سے ہو یا شرک سے، شک سے ہو یا نفاس سے، قتل سے ہو یا فسق سے، یا اس کے علاوہ کسی اور گناہ سے۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس جرم عظیم کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دیتا ہے اس کے ماں سوا جتنے جرائم ہوں جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جس آیت کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس آیت کو ذکر کیا ہے تاکہ اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں امید وابستہ کرنے میں مزید تقویت پیدا ہو جائے۔ یہاں بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 100 افراد کو قتل کیا، اور پھر اس نے ایک عالم سے دریافت کیا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فلاں شہر جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ عبادت کرتے ہیں میں چلے جاؤ۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ پیغام اجل آ گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ جب بنی اسرائیل کا یہ حال ہے تو اس کی امت کی توبہ بدرجہ اولا قبول ہوگی، کیونکہ اس امت سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام بوجھ اٹھا دیے جو ان سے پہلی امتوں پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر آسان اور سہل دین کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پس اس آیت کریمہ میں جو قاتل کے لیے جہنم کی سزا بیان کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو وہ سزا دے سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور بہت سے سلف صالحین سے اس آیت کی یہی تفسیر مروی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس شخص کے اعمال صالح اس سزا کے آڑے آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی نیک عمل اور توبہ نہ ہو تو اسے اس کی یہی سزا ہوگی۔ ہاں، اگر حضرت ابن عباس کے قول کو تسلیم کر کے اس کے جہنم میں داخل ہونے کو فرض کر لیا جائے، اور اسی طرح اگر قاتل کا کوئی نیک عمل بھی نہ ہو جو اسے سزا سے بچائے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے، تو پھر بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ یہاں خلود سے مراد بہت دیر کے لیے جہنم میں رہنا ہے، نہ کہ ہمیشہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ جو حضرت معاویہ کی حدیث بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور مومن کو قتل کرنے والے کا گناہ معاف نہیں کرے گا، تو یہاں آسا ترجی امید کے لیے ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ترجیح کا منطقی ہونا ان دونوں میں سے کسی ایک کے واقع ہونے کی نفی نہیں کرتا، اور وہ قتل ہے۔ اور جہاں تک کافر کا معاملہ ہے اس کے لیے واضح حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اسی طرح مقتول کا قیامت کے دن قاتل سے مطالبہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جو کہ توبہ سے ساکت نہیں ہوتے بلکہ انہیں ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور یہ صرف مقتول کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ باقی تمام حقوق العباد بھی اس میں شامل ہیں، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ توبہ کے ساتھ ساکت نہیں ہوتے، اور توبہ کی صحت کے لیے ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگرچہ قیامت کے دن ان حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں، لیکن ان کا مطالبہ ضرور ہوگا، اور مطالبے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو سزا بھی ملے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ مقتول کے کچھ نیک اعمال ہوں جن کو قاتل کے نامہ اعمال میں شامل کر لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے قاتل کو جنت میں داخل کر دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے مقتول کو جنت کے محلات، اس کی نعمتیں اور اس کے درجات بلند فرما کر اس کو راضی کر لے، واللہ اعلم۔ قتل عمد کے مرتکب کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیاوی احکام یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ کو مکمل اختیار اور غلبہ دے دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، بنی اسرائیل، یعنی ان کے ورثہ کو یہ مکمل اختیار ہے، چاہیں تو قاتل کو قصاص میں قتل کرا دیں یا معاف کر دیں یا اس کا خون بہا لے لیں، جو 3 قسم کے اونٹوں پر مشتمل ہوگا، 30 جو چوتھے سال میں داخل ہوں، اور 30 5ویں سال میں داخل ہونے والی، اور 40 گابھن اونٹنیاں، جیسا کہ فقہ کی کتب میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ ائمہ کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کیا اس صورت میں اس پر غلام آزاد کرنا یا 60 پہ در پہ روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب اور فقہ کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ اس پر واجب ہے، کیونکہ جب یہ کفارہ قاتل پر قتل خطا میں واجب ہے تو قتل عمد میں بدرجہ اولا واجب ہوگا۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ یمین غموس کسی گزشتہ یا موجودہ چیز کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جان بوجھ کر چھوڑی گئی نماز کی قضا لازم ہے، جیسا کہ علماء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ خطاً چھوڑی گئی نماز کی قضا بھی لازم ہے۔ امام احمد کے اصحاب اور کچھ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ قتل عمد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں کفارے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کے نزدیک ان 2 صورتوں کے درمیان اور جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز کے درمیان تفریق کی کوئی وجہ نہیں۔
کیونکہ وہ عمدن چھوڑی ہوئی نماز کی قضا کے وجوب کے قائل ہیں۔ قتل عمد میں وجوب کفارہ کے قائلین درجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں کہ بنو سلیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمارے ایک ساتھی نے کسی کو عمدن قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس قاتل کے ہر عضو کو نار جہنم سے آزاد کر دے۔ اسی مفہوم کی 2 اور احادیث انہی صحابی سے مروی ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔